اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 اور 107 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے چہرے کی رنگت کیسی ہوگی، یعنی ان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے چہرے کو یا تو سیاہ کر دیں گے یا سفید کر دیں گے۔ اس لیے کہ فرمایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نفسانی خواہشات کے پیش نظر فروعی مسائل میں اختلاف کر کے اور تفرقہ پیدا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے جدا کر بیٹھے۔ اسی طرح سیاہ چہرے والے جو ہیں کفار، مشرکین، بدعتی لوگ، متکبر لوگ، حرص و ہوا والے لوگ، خواہشات نفس کے پجاری لوگ اور فاسق برائی کرنے والے لوگ، خارجی لوگ، منافق لوگ، مرتد لوگ، یہ سب ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ رنگ کے ہوں گے، اور روشن چہرے والے وہ لوگ ہوں گے، سفید چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جو ہر طرح سے ہر قسم کے حالات میں اللہ کی رسی کو تھامنے والے ہوں گے۔ اور یہ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو سفید اور سیاہ چہرے کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے محشر کے میدان کی طرف، اور جب اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے تو اس کو دیکھ کر بھی ان کے چہرے کی رنگت، جو نامہ اعمال جن کا برا ہوگا تو ان کے چہرے اور سیاہ ہو جائیں گے، اور جو نیک ہوں گے ان کے چہرے پر اور زیادہ نور ہو جائے گا۔ اسی طرح جب میزان میں آئیں گے تو میزان کے پاس جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے ان کے چہرے کی رنگت اور زیادہ نکھر کر نورانی ہو جائے گی، اور جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، نیک اعمال کے وزن، تو ان کے چہرے اور زیادہ سیاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ حالات اس وقت ہونے ہیں، اس لیے اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو بہتر اور اچھا مسلمان بنا لیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا لیں، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن و سنت کو پکڑ لیں، اور ایسا پکڑ لیں کہ اسے اپنے سے جدا نہ ہونے دیں، یعنی جسم کی ہر حرکت قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، شریعت کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا ہر کام کرنا ہو جائے، تاکہ ہم جب اللہ کے حضور قبر سے اٹھ کر جائیں تو نورانی چہرے کے ساتھ جائیں۔ آیت کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوما یعنی اس دن، وہ قیامت کا دن جو ہوگا، تب یدو سفید ہوں گے، وجوہن جمع ہے وجہ کی یعنی چہرے کی،
तब यद्दो वजूहन यानी सफ़ेद होंगे चेहरे, व तस्वद्दो व और तस्वद्दो का मतलब स्याह होंगे, वजूहन और चेहरे, यानी वो दिन ऐसा होगा जिस दिन चेहरे कुछ सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह हो जाएंगे। यौम तबयद्दो वजूह व तस्वद्दो वजूह, यानी उस दिन सफ़ेद हो जाएंगे कुछ चेहरे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। फ़अम्मल लज़ीना, पस जो लोग नस्वद्दत यानी जिनके चेहरे स्याह हो गए, वजूहुहुम यानी उनके चेहरे, फ़अम्मल लज़ीना नस्वद्दत वजूहुहुम, पस वो लोग जिनके चेहरे स्याह हो जाएंगे या स्याह होंगे, अकफर तुम, तो फरिश्ते उनसे कहेंगे, अकफर तुम, क्या तुमने कुफ्र किया था, बाद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र कर लिया था, यानी ईमान के बाद काफिर हो गए थे। फजूकुल अजाबा, पस चखो अजाब, बिमा कुंतुम, क्योंकि तुम थे करते, तकफुरून कुफ्र, तो तुम कुफ्र करते थे, उसके बदले में अब ये चखो, ये अल्लाह का अजाब जो है ये अब चखो। तो ये स्याह रंग के जो होंगे चेहरे, उनको अल्लाह के अजाब की तरफ फरिश्ते ले जाएंगे। दूसरी आयत 107 नंबर सूरह आल इमरान की, उसमें अल्लाह फरमाता है, वह अम्मल लजीना, और अलबत्ता वो लोग, नबयद्दत जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, वजूहुहुम यानी उनके चेहरे, फफी रहमतिल्लाह, पस ये लोग अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फीहा, उसमें ये खालिदून हमेशा रहेंगे। यहां पर अल्लाह की रहमत से मुराद जन्नत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था एक दफा कि बंदा अपने अमाल पर नाज ना करे, जन्नत में दाखिला अल्लाह की रहमत से होगा। फिर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं भी अल्लाह की रहमत के साथ ही जन्नत में दाखिल होऊंगा। तो गोया अल्लाह की रहमत पर ही भरोसा करना चाहिए, और अमाल जो बंदे से होते हैं उन पर बंदे को गुरूर, फखर, तकब्बुर कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि अमाल जितने ज्यादा अच्छे होते जाएं, नेक होते जाएं, उतनी बंदे में आजिज़ी, इनकसारी आती जाए। ये है बात असल में, और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी आजिज़ी, इनकसारी थी वो किसी में नहीं है। तो आप गौर करें, क़यामत के दिन का नक्शा खींचकर उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारियों को भुलाकर कुरान और सुन्नत के खिलाफ चल पड़ते हैं, रोशनी के बाद अंधेरे में पड़ जाते हैं। और आपको मैं बताऊं कि बाज लोग ऐसे होते हैं, हम में ज्यादा यही हैं। कैसे होते हैं जरा देखें कि बाज लोग ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, यानी उनको पता भी नहीं होता कि उनका ईमान उनसे रुखसत हो चुका होता है, क्योंकि वो कुरान और सुन्नत और शरीयत की हदें पार कर चुके होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका रिश्ता टूट चुका होता है, सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ खाली हो चुका होता है। उनके पास हिदायत में आने का सिर्फ एक रास्ता रह जाता है, तौबा और इस्तग़फ़ार का, और ये भी अल्लाह की रहमत से ही नसीब होता है। अगर नसीब हो गया तो बेहतर, वरना ईमान के बगैर ही उनकी मौत हो जाती है। फिर आपको मालूम है कि जो मरते वक्त ईमान पर ना था, तो उसकी कब्र में और उसके हशर में जो हाल होगा, तो वो आपको मालूम है कि ना उसकी कब्र अच्छी होगी और ना उसका हशर अच्छा होगा। आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और काम के नहीं हैं, बल्कि वो बहुत सारे काम करते हैं,
کیونکہ اسلام کو جاننا نہیں چاہتے، جبکہ وہ بڑی بڑی ڈگریاں کر لیتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، ایم ایس سی کر لیتے ہیں، بی اے بی ایس سی کر لیتے ہیں، کوئی یعنی تعلیم جو ہے ان کے پاس بڑی بڑی ہوتی ہے، دنیا کی تعلیم بہت ہے، لیکن دین کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بات کرتے ہیں بعض اوقات ان کی بات شریعت کی حدوں کو پار کر جاتی ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے پھر۔ اسی طرح بعض اوقات ان کے اعمال شریعت کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، تو ایمان چلا گیا، کیونکہ جو اللہ کی حدود کو پار کر گیا وہ اللہ کی جو حد ہے اس سے نکل گیا، اللہ کی رسی اس سے دور ہو گئی۔ اللہ کی رسی کو تھامتا تھا جب وہ ایمان پر تھا، جب وہ اسلام پر تھا، لیکن جب اس نے اسلام کی حد پار کر لی تو اللہ سے اس کا رابطہ ہی ٹوٹ گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو، باقی کتابیں ان کے پاس بہت ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جو ناول پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ایسے فضول فکشن کی کتابیں پڑھتے ہیں، یعنی جو کہ فضول ایسے لکھی ہوتی ہیں، جو جنسی اور بے حیائی کی کہانیاں ہوتی ہیں اور ایسے دنیا کی جو فضول کہانیاں ہوتی ہیں، اس پر اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ آج کل جیسے ٹیلی فون لے کر بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر دیکھ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، بے حیائی برائی کی چیزیں۔ اور سوشل میڈیا میں اکثر تو سوشل میڈیا سارا برائی بے حیائی سے پھیلا ہوا ہے، اور بہت کم ہے جو کہ اچھا نیک اور اچھے راستے والے ہیں، تو سارا جو ہے اس پر سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہر قسم کے، آج تو 70,000 چینل ہیں، پتہ نہیں کتنے چینل ہیں، اور کون سی چیزیں دیکھتے ہیں، اور سارا وقت زیادہ ادھر ہی لگا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کمپیوٹر کھولتے ہیں تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کام ہے دوسرا ہے، وہ کام کرتے کرتے بیچ میں وہ دوسرے کام بھی ہو جاتے ہیں جو کہ غلط، جو ہونے چاہیے، جو نہیں ہونے چاہیے وہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا وقت جو ہے ادھر ہی ضائع کر دیتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ دین کی بات کو سیکھ سکیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندے کے پاؤں ہٹیں گے نہیں جب تک کہ جواب نہیں دے گا اللہ کو قیامت کے دن کہ آپ نے زندگی کہاں صرف کی۔ زندگی کا مطلب ہے پوری زندگی کا وقت آپ نے کہاں لگایا، تو یہ بتانا پڑے گا وہاں پر۔ جب تک کہ وہ یہ بتانا کہاں ہوگا، جب بندہ وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اس وقت یہ سوال ہوں گے، اور اگر جواب صحیح نہیں ہوگا تو وہیں پہ پھسلے گا، نیچے آگ ہوگی، جہنم ہوگا، اس میں جائے گا۔ تو اس طرح سے ہے، وہاں پر یہ جواب دینے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پر پوچھا جائے گا تو نے زندگی کہاں گزاری۔ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا مطلب ہے وقت۔ وقت جو ہے جیسے زندگی اسی سانس کا ہے نا، سب سے چھوٹا یونٹ جو زندگی کا ہے وہ سانس ہے۔ اب سانس، ایک سانس دوسرا سانس، اس طرح سانس مل کر بندے کے جو ہیں وہ ایک سیکنڈ بنتا ہے، پھر منٹ بنتا ہے، پھر منٹ میں کتنے سانس لیتا ہے یہ سمجھو زندگی ہے اس کی، پھر گھنٹہ ہے، پھر اس کا دن ہے، پھر ہفتہ ہے، مہینہ ہے، سال ہے، اس طرح زندگی بنتی ہے۔ تو یہ پوچھا جائے گا تم نے زندگی کہاں صرف کی، کون سا علم حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا، کہاں کہاں وقت گزارا، دینا پڑے گا جواب۔ تو یہ جو ہے نا، وہ لوگ جو اپنے وقت کو فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں اور دین کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں، قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس کا مطلب سمجھتے، ترجمہ پڑھتے، تفسیر پڑھتے، پتہ چلتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے، شریعت کو سمجھتے، مسائل کا پتہ ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے، کس چیز کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سجدہ کرتے رہیں، بلکہ
اللہ کا حکم ماننا، ہر وقت سچ بولنا عبادت ہے، ہر وقت نیک کام کرنا، برائی سے نفرت کرنا عبادت ہے، ہر وقت سیدھا راستہ چلنا، برے راستے کی طرف نہ جانا عبادت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ امانت میں خیانت نہ کرنا عبادت ہے۔ اسی طرح سے بے حیائی، برائی، فحاشی، عیاشی سے بچنا عبادت ہے۔ اپنی آنکھ کو برائی، بے حیائی، گندی چیزوں سے بچانا، ان کے دیکھنے سے، اور اسی طرح کانوں سے بری چیزیں، غلط باتیں سننے سے بچانا، اور اسی طرح سے آپ جسم کے اعضاء کو برے کام افعال سے بچانا عبادت ہے۔ یہ ہے عبادت اصل میں۔ اس طرف یہ اصل بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا ہی عبادت ہے، بس اصل بات یہ ہے۔ اور اللہ کا حکم پتہ کیسے چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہی اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آگے زندگی ہے۔ اور جو بندے صرف بس ادھر ادھر کی بات سن کر وہ سوچتے ہیں بس یہ ہمارا اس طرح ایمان ہے، اسلام ہے، خود نہ توجہ ہے، نہ کچھ پتہ ہے، بس وہ میں فلاں فرقے کا ہوں تو میں فلاں فرقے کا ہوں، تو یہ میرا فلاں فرقے والا یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، اس طرح پتہ کخ بھی نہیں ہے۔ وہ دو چار باتوں کا پتہ ہوتا ہے، باقی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، تو وہ جو ہے جو فرقے والے آپ لے لیں، فرقے والے بندے کسی سے کو بلا لیں اور اس سے پوچھیں، اس کو اپنے فرقے کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو اصل بات یہ ہے کہ فرقے ورائیت جو ہے یہ نقصان ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، اور اسی کو اللہ کی رسی فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس اللہ کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے۔ قرآن و سنت جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ اور پھر شریعت جو ہے، اس کو دیکھیں تو شریعت جو ہے وہ سارا اس کا مغز ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ جب بندہ سمجھتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ تو پتہ ہونے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ کسی مولوی سے پوچھیں یا کسی اور بندے سے پوچھیں، وہ آپ کو غلط بھی بتا سکتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مولوی بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنا عالم دین بنے ہوئے ہیں، پتہ ان کو ہے نہیں، وہ چند چیزیں یاد کر لی ہیں۔ بہت سارے مسجدوں میں لوگ جو نماز پڑھاتے ہیں، امام ہیں یا اس طرح، وہ چند ان کو خطبے آتے ہیں اور باقی پتہ ہی نہیں ہے، وہ چند باتوں پر انہوں نے وہ تقریریں تیار کر لی ہیں اور باتوں کا پتہ ہے باقی بس۔ اور باقی یہ بھی ہے، اور دوسرا اس کا پہلو میں بتاتا ہوں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے مفتی بھی ہیں، بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک دن گزار کے دیکھیں تو ان کے اعمال دیکھیں اور ان کا تعلیم دیکھیں، قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں۔ اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ بندہ خود جو ہے تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، شریعت کو پڑھے، دین کو پڑھے، قرآن و سنت کو سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، اپنی زندگی کو دیکھے۔ عورتیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی کو دیکھیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کو ویسے بنائیں۔ یہ ہے راستہ تو اس طرح، ورنہ جو ہے آپ بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں اور کام ہوتے ہیں جس میں اللہ کی حدود کو آپ پار کر جاتے ہیں، اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا اسلام ہی چلا گیا۔ وہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب موت آتی ہے، کیونکہ موت آتی ہے کلمہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کیوں کلمہ اس لیے نصیب نہیں ہوتا کہ ایمان پہلے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت اگر اس کی موت آ گئی تو وہ کفر میں ہوتی ہے، کیونکہ ایمان اس کے جسم سے اس سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ کسی اور جگہ معلق ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ مر گیا تو وہ اس کی موت وہ کفر پر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا نافرمان جتنا عرصہ تک نافرمان رہتا ہے یا وہ رہا، اس کے اندر وہ ایمان کی کام ختم ہے، اور کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت ختم، اللہ کی رضا، باپ کی رضا ہے۔ ماں جو ہے جنت، اللہ نے باپ کو جنت کا دروازہ اور ماں کو جنت رکھا ہے، تو ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ نہ سکون پائے گا دنیا میں نہ آخرت میں، اس پر اللہ بھی ناراض۔ تو یہ کیونکہ بھئی بڑی ناراضگی ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ بڑے گناہ میں بندہ مر جاتا ہے تو اس کا راستہ بند ہے، کیونکہ وہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا، نہ ایمان کی پہ موت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ بندے کو
چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے 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 گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، اگر بندہ کوئی جان بوجھ کر چھوٹا گناہ بار بار کرتا ہے تو وہ بڑا گناہ لکھا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر چھوٹا گناہ بار بار کرے تو وہ چھوٹا گناہ بڑا لکھا جاتا ہے، اور وہی اس کے لیے کیا مرتے وقت کلمے کے اوپر وہ رک جاتا ہے، ادھر اندھیرا بن جاتا ہے، کلمہ نظر ہی نہیں آتا، وہ موت ایسے ہی ہو جاتی ہے پھر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان دیکھیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا ایسے ہیں جو خود بخود ویسے چل رہے ہیں دنیا میں، بس ان کو پتہ نہیں ہے، بس وہ چل رہے ہیں، اور ان کو یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی موت آتی ہے، اور موت اسلام پر پھر نہیں آتی تو پھر کام خراب ہو گیا نا، اگلی زندگی ساری خراب ہو گئی۔ اس لیے اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے وقت کو دیکھیں، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں وقت میں قدر کریں، اپنے اعمال پر نظر کریں، اپنی بات جو بتائیں تو اس کو پہلے سوچیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پار تو نہیں ہم جا رہے، کبھی اسلام کو تو ہم اسلام کی حدوں کو تو پار نہیں کر رہے، ذرا غور تو کرنا چاہیے نا۔ اور بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر دنیاوی لالچ میں اور آسائشیں میں اپنے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے یہ آپ دیکھیں کہ یورپ میں، دوسری ملکوں میں وہ آتے ہیں لوگ اور اپنا اسلام تبدیل کر کے عیسائی بن کے آتے ہیں، کوئی اور مذہب اختیار کر کے آتے ہیں، تو وہ جو ہے کوئی قادیانی بن کے آتا ہے، کوئی کس طرح کا بن کے آتا ہے، تو وہ مختلف یعنی کہ اپنے وہ مذہب اپنے تبدیل کر کے تو وہ دنیا کا بینیفٹ لینے کے لیے، دنیا کا فائدہ لینے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ ان کا تو کھرے وہ تو اسلام کی حد کو کراس کر گئے، ان کا پھر قیامت کے دن تو وہ صاف ظاہر ہے وہ سیاہ چہرے کے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ غور کریں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یعنی جس طرح اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، دین زکوٰۃ دو، اسلام کے اوپر کے جیسے آپ حج کرو، اچھے اچھے کام ہیں نا جو بندے کے کرنے کے، یا آپ دوسروں کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، غریب کی مدد کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار خلوص سے رہو، دو لڑ رہے ہیں تو ان کی صلح کرا دو۔ اسی طرح سے اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کر دو، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، رشوت سے بچو، بے ایمانی سے بچو، حرام کوئی تعلق سے بچو، بے حیائی فحاشی سے بچو، زنا لواطت اور گندی جو طریقے آج کل آ چکے ہیں بے حیائی کے، ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اچھی باتیں ہیں نا جو اس پر عمل کر کے جو بندہ اپنے آپ کو اچھی باتوں پر قائم کر دیتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے اور یہ عادت اس میں قائم ہو جاتی ہے، تو یہی عادت جو ہے جب بننے لگتا ہے تو مرتے ہوئے بھی یہی عادت کام آتی ہے، کیونکہ اس وقت اچھی باتوں کو اچھا سمجھتا ہوگا، بری باتوں سے نفرت کرتا ہوگا، تو اس کو کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی مل جاتی ہے اور ایمان پر موت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے ایک بندہ تھا نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ ٹرک سے بوریاں اتارتا تھا، وہ کہتا تھا 1 2 3 4 1 2 3 4، میں اتنا تھک گیا ہوں، اب 2 4 میں نے اتاری، وہ ایک بوری اس کے پہ گری تو مر گیا اس وقت۔ تو وہ کیا ہوا، جب مرا تو وہ کیا گن رہا تھا، 4 5 4 5، یعنی یہ اس کے مرتے وقت یہ حالت تھی 4 5، کہ بھئی 4 بوریاں تھیں، 5ویں میں اٹھانے لگا تھا تو یہ مر گیا، مطلب وہ 4 5 گن رہا تھا، اس کے اوپر یہی تھا۔ اور ایک بندہ تھا وہ ہر وقت درود شریف پڑھتا تھا، مرتے اس کی عادت تھی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، یہ ادھر کی بات ہے، ادھر انگلینڈ کی، ٹیکسی چلاتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، مرتے وقت وہ مرا تو درود شریف نصیب ہوا کہ اس وقت کیونکہ زبان پر اکثر وہی رہتا تھا تو وہ درود شریف کے ساتھ ہی مر گیا۔ تو یہ ہے نا، اسی طرح بعض لوگ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، ذکر میں ہی وہ پھر کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے وہ ذکر میں مر جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی کام کر رہا ہوں، یہ میں سوچتا ہے بندہ کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یا لوگوں کی مرضی سے کر رہا ہوں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب وہ ایسا سوچتا ہے، دیکھتا ہے اپنے اعمال کو، اپنی بات کو، اپنے ہر بات اور اپنے ہر عمل کو، اور پھر وہ کیئرفل رہتا ہے یعنی محتاط رہتا ہے، تو اس وقت اگر اس کی موت بھی کسی وقت آ جائے گی تو اس کو کلمہ ضرور نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی شریعت، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کو نظر میں رکھتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ ضرور عطا فرماتا ہے اور موت ایمان پر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ جو ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، اتنے حتیٰ کہ ان کے اتنے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہوتے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، بالکل قریب، یعنی اب وہ جنت قریب ہے ان کے۔ اب کیا ہوتا ہے جب مرنے کا وقت آتا ہے، مرنے سے پہلے ان سے ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے جو ان کو جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت برے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ جو ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کوئی کام کرا دیتا ہے جو انہیں جنت کے قریب لے جاتا ہے اور جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہ تو پھر اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے نا۔ اب یہ لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت وہ کام کرنا چاہیے جو کام ہمیشہ کا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ جس کی عادت بن جائے وہ عادت پھر ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی عادت جو ہے وہ آپ بنائیں، تاکہ ہمارے کم از کم چہرے تو وہ اس وقت سیاہ نہ ہوں نا، تو وہ اس وقت چہرے تو خوبصورت ہوں۔ اسی طرح اگر ایک ملک کا حکمران ہے، اب مسلمان ملک ہے، آپ لے لیں پاکستان لے لیں، مسلمان ملک ہے، اسلام پر قائم ہوا، لا الہ الا اللہ پہ قائم ہوا تھا، ہے نا۔ اب اس کا حکمران ہے، وہ سودی کاروبار چلا رہا ہے، اس کو ختم نہیں کر رہا، تو وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ سود کا کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ سود کا جو کام کرنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے۔ تو جو اپنے ملک میں سود کا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور حکمران بنا بیٹھا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ وہ اسلام کا نفاذ، اگر خود اسلام پر عمل کرتا ہے تو دوسروں کے لیے اسلام کا نفاذ اجتماعی طور پر کرے، اگر وہ نہیں کر رہا تو یہ بھی اس کا چہرہ تو پھر سیاہ ہوگا نا۔ اسی طرح سے دوسرا اسلام کا تیسری بات یہ ہے کہ وہ اسلامی تعزیرات کا نظام قائم کرے، تاکہ لوگ بے حیائی اور برائی اور گندی چیزوں سے، فحاشی، بے حیائی سے، چوری اور ڈکیتی سے بچیں، اور تاکہ تعزیرات کا نظام ہو، سزاؤں کا نظام ہو، سزا ملے گی تو لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ اسی طرح صوم و صلات کا قیام کرے اور زکوٰۃ و عشر کا نظام ہو، تاکہ لوگوں کو جو ضرورت مند ہے ان تک چیز پہنچے اور ہر قسم کا بندہ ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام کرے کہ وہ اچھی باتوں کو پھیلانے کا اور بری باتوں سے روکنے کا یہ نظام ہونا چاہیے، قیام ہونا چاہیے اس کا۔ اسلامی تعلیمی نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور اسلامی نظام حیات تمام شعبوں میں وہ رائج کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن یہ گارنٹی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اس لیے کہ اس نے خود ذمہ داری قبول کی اور اس ذمہ داری میں خود اس نے پھر وہ کام نہ کیا جو اس کے ایمان اور اسلام کا تقاضا تھا۔ تو اس نے نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری میں، کنٹرول میں، اب وہ اجتماعی طور پر سب کا ذمہ دار ہے۔ اب اجتماعی اسلام کی نفاذ جو ہے اس کا ذمہ داری تھی، سود کا خاتمہ، نظام اسلام کا نفاذ، تعزیرات اسلام کا نفاذ، صلاۃ و صوم کا قیام، زکوٰۃ و عشر کا قیام، بیت المال کا قیام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا قیام، نظام اسلام کا تعلیم نظام اسلام کا قیام، اس طرح اسلامی نظام کو تمام شعبوں میں رائج کرنا، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اس نے اگر نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ بھی سیاہ چہرے کے ساتھ پیش ہوگا۔ اسی طرح جتنا بڑا افسر ہے، یہ جو آپ کے بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، جو اتنے بڑے بیٹھے ہیں، سارے جو سیکٹری بنے بیٹھے ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، کوئی انچارج ہے کوئی محکمے کا یا جو بھی ہیں، تو وہ جو ہے جتنا اس کا کنٹرول ہے اتنی حد تک تو وہ اسلام کے اوپر قائم رکھے، اسلام کا نظام کا، اگر مسلمان ہے تو اسلام کا نظام جتنی حد تک ہے وہ اس کو قائم رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ خائن شمار ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ جو خائن ہے، خیانت کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اور جو بندہ اس ایگریمنٹ کو ایک طرف رکھتا ہے وہ خیانت کر رہا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں جب ہم پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام کے روح کی شکل میں تھے، اس وقت بھی ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کہ تمہارا رب کیا میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے، تجھے ہم فالو کریں گے، تیری بات مانیں گے،
تیرے حکم پہ چلیں گے. اور جب جسم بن گیا دنیا میں آ گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس کے بعد پھر اس کی بغاوت کی, تو یہ اللہ کے باغی, اللہ کے دشمن قیامت کے دن سیاہ رنگ سے, سیاہ چہرے سے پیش ہوں گے. پھر کوئی جنت کا راستہ نہیں ملے گا. چاہے یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, ایسے نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت کیسے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے نا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث ہے کہ من غشا فلیس منا, من غشا جس نے دھوکہ دیا, جس نے وہ من غشا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت سے سمجھتے ہی نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں نا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے جائیں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ من غشا فلیس منا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کلیئر ہے, واضح ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر آپ 60 پڑھ لیں, اس میں بھی فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ, اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بات اللہ کی طرف سے ہے, یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نام کے ہیں اور بات ایسے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی, جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. قرآن پاک میں نہیں ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, وہاں سے نہیں ہوتی. اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے, جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی طرف جھوٹ بولنے والا قیامت کے دن سیاہ چہرے والا ہوگا. اس لیے بات کرنے سے پہلے بندہ سوچے تو صحیح کہ اللہ کی طرف جس بات کو منسوب کر رہا ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیا وہ بات حقیقت میں ہے بھی صحیح, یا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, یا سنی سنائی بات ہے. تو یہ اس طرح سے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ چہرے جن کے زیادہ سیاہ ہوں گے, اب سورہ عبس وتولی میں پڑھیں, 40 نمبر 42 نمبر آیت پڑھیں اس کی. اب اسی طرح سورت قیامت جو ہے اس کی آیت نمبر 20 سے 30 تک پڑھیں. سیاہ چہرے والے جو ہیں ان کا حشر کیا ہونا ہے اور ان کی حالت کیا ہے. قیامت کے دن دل کی کیفیت چہروں سے دکھائی دے گی. جن کے دل نور الہی سے مزین ہوں گے وہ قیامت کے دن وہی روشن چہروں والے ہوں گے. جدا جدا راہوں پر چلنے والے صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں, ان کا چہرہ کیسے نورانی ہو سکتا ہے. فتنوں کا دور ہے, اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے جو فرمائی, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے عمل کر لو جو تاریک رات کے اندھیرے کی طرح چھا جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن. دین کو دنیا کے حقیر سامان کے عوض بیچ ڈالے گا. آج کل یہی کر رہے ہیں نا, وہ دنیا کی بہتری کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں. دین کی پرواہ نہ کرنا بیچنا ہے. اس لیے دنیا کو حاصل کرنا یا دنیا کے معاملے میں آپ دین کو بیچنا. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, ایک افسر ہے, وہ اس کو تنخواہ ملتی ہے, جتنی ملتی ہے الحمدللہ پڑھے. اگر اس نے رشوت لی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے دین کو بیچ دیا. کس میں؟ چند پیسوں میں. یہ رشوت لینا بھی دین کو بیچنا ہے. اپنا دین اس کا ختم. جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اور اس وقت وہ رشوت جو دینے والا ہے اگر وہ بھی ایگری ہو کر دے رہا ہے تو رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں پر اگر موت آ جائے یا ان میں سے کسی ایک پر آ جائے تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ سیاہ رنگ والے ہوں گے, سیاہ چہرے والے ہوں گے, تو ان کی موت جو ہے وہ پھر کلمہ کے بغیر ہوگی, توبہ استغفار کے بغیر ہوگی. قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. اسی طرح سے جو برا کام کرتے ہوئے اسی وقت مرتا ہے اور برے کام کے دوران مر جاتا ہے, کسی قسم کا برا کام کر رہا ہے, تو وہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یہ سیاہ چہرے والے لوگ ہیں. اس لیے اپنے آپ کو, اپنے کردار کو, اپنے اعمال کو دیکھیں, اور ہر وقت کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے, کیونکہ جس کام کی عادت پڑ جاتی ہے اعضاء وہی کام کرتے ہیں اور پھر زبان بھی وہی بولتی ہے. تو اس لیے اپنی عادت بھی اچھی بنائیں, اپنے اعضاء کو ان باتوں پر چلائیں اور زبان جو ہے وہ اچھی بولے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبا پڑ جاتا ہے
اور اگر آدمی توبہ نہ کرے تو گناہ کرتا جائے تو یہ سیاہ دبا بہت بڑا ہوتے ہوتے پورے دل کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جس کا دل ہی سیاہ ہو جائے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ کیا سیاہ نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ توبہ کے بغیر مر گیا تو قبر سے سیاہ چہرے کے ساتھ ہی ضرور اٹھے گا۔ لہذا گناہ نہ کرو، برا گناہ اور برائی سے نفرت کرو۔ اگر گناہ یا غلطی ہو جائے تو فوراً صدقہ دو، استغفار اور توبہ کرو، اور آئندہ گناہوں کی طرف خیال تک نہ کرو۔ اس لیے نیک کام کرنے سے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور قیامت میں نیکی پر قائم رہنے والوں کے دلوں کی نورانیت ان کے چہرے کو نورانی کر دے گی۔ اسی طرح شرک بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جو چھوٹے گناہ ہیں یہ اگر بار بار کیے جائیں تو یہ بڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے اسی سورت کی جو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور البتہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت جنت ہے، اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس لیے جنت میں اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی رحمت سے ان کو ایسی چیزیں ملیں گی جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بہت وسیع انتظام کر کے ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو اس کے حکم کے مطابق چل کر اس دنیا سے گئے۔ جتنے ظلم ہوئے، مشکلیں ہوئیں، برداشت کیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت اچھا صلہ دے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، اصل میں آدمی سزا جو ہے اپنے گناہوں سے پاتا ہے، اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی برائیوں سے ہی سزا پاتا ہے۔ نیکیوں کی طرف رغبت کر لے اور گناہوں سے نفرت کر لے، اور اس پر پھر قائم ہو جائے، اور اسی پر قائم ہوتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، تب انشاءاللہ وہ سفید چہرے سے اٹھے گا اور رحمت الہی پا کر ہمیشہ کا سکون پائے گا۔ اب غور کریں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کبھی نہیں آیا کہ نماز پڑھو، بلکہ کیا آیا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشگی میں اس کو ہو، ہمیشہ نماز کوئی ضائع نہ ہونے پائے، ہمیشہ اس کو قائم رکھو۔ اور اسی طرح یہ جو کام ہم کرتے ہیں، یعنی نیکیوں کا کام، ہماری جو حدود شریعت جو ہے وہ سامنے رہے، اور ہم جو بھی کام کریں زبان سے بولیں یا اعمال اپنے اعضاء سے کریں، ہر عمل اور ہر زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کی حدود کو پار نہ کرے، اللہ کی حدود میں رہے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور برائیوں اور گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں کی محبت ہو جائے، اور اسی پر ہی ہم قائم ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھیں، تو انشاءاللہ ہمارے چہرے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ نورانی جو شکل ہوگی اس کے ساتھ انشاءاللہ جگمگائیں گے، اور رحمت الہی پا کر ہم انشاءاللہ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو وہاں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہی جگہ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دنیا میں ہمیشہ دین پر قائم رہ کر اور برائیوں سے نفرت کر کے، دین پر ہمیشگی سے محبت کر کے، نیکیوں کی محبت کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔